وہ ایک مرتبہ یمن کے راستے آگے جا رہے تھے، بیت المقدس سے گزرتے ہوئے فلسطین کے علاقے میں، لمبا سفر تھا، تو ایک جگہ رکے کہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو چکا ہے، لاکھوں کی آبادی، فقط تباہ نہیں جل کر راکھ ہو چکا ہے، جس سے بخت نصر نے، ظالم بادشاہ گزرا تھا، اس نے ان بنی اسرائیلیوں پر ظلم کر کے شہر ہی ملیا میٹ کر دی۔ تو جب اس شہر کے قریب گزرے تو شہر کو مردہ پایا، تو فرمایا قالا، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کہ اس شہر کو کون زندہ کرے گا؟ یہاں تو ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے، سارے مرے پڑے ہیں، عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، کھنڈرات بن چکی ہیں، یا اللہ اس بستی کو کون زندہ کرے گا؟ یوں خیال میں سوچ رہے ہیں اس بستی کو دیکھ۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ ذرا جس سفر پر جا رہے ہو، آپ اس سفر سے واپسی آؤ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس بستی کو دوبارہ آباد کیسے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام چلے، اور چلتے 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 ایک جگہ تھکاوٹ تھی، درخت کے ساتھ اس گدھے کو باندھا، کھانا بھی ساتھ تھا، پینے کا سامان بھی تھا ساتھ تھا، پانی تھا، پانی ٹھنڈا تھا، کھانا گرم تھا۔ تو اس درخت کے ساتھ انہوں نے اس گدھے کو باندھا اور وہاں سو گئے۔ جیسے ہی سو گئے اللہ نے ان کی جان نکال دی۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن سوئے رہے، آنکھ نہیں کھل رہی، کیا ہو گیا؟ 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کتنے سال کے بعد؟ بولو، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اپنی ایک قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ جس بستی کو تو نے دیکھا تھا آج سے 100 سال پہلے کہ وہ ملیا میٹ ہو چکی۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلی اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یہ جو کھانا پڑا ہے اس کھانے کو دیکھو، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کھانے کے برتن کو ہاتھ لگایا، 100 سال سے کھانا ویسے کا ویسے گرم پڑا تھا۔ اندازہ لگاؤ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آخر سال زیادہ سے زیادہ گرم رہتا ہے، وہ 100 سال سے گرم۔ فرمایا آگے چلو، پانی کو دیکھو، پانی پہ ہاتھ لگایا، ویسے کا ویسے ٹھنڈا پڑا ہے، کھانا کھایا، پانی پیا۔ فرمایا کہ 100 سال پہلے جس گدھے پر سوار ہو کر تو فلسطین سے گزر رہا تھا، یمن سے آتے ہوئے، وہ گدھا بھی ختم ہو چکا تھا کہ اے عزیر اب تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو بھی دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس مردہ گدھے کو دیکھ رہے ہیں یوں، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اللہ کا حکم آیا، ان کی جو چمڑی، ان کی جو کھال گدھے کی تھی وہ اڑ اڑ کر ختم ہو چکی تھی، اللہ نے اس کھال کو ان کے سامنے جمع کیا، ہڈیوں کو جمع کیا، گوشت کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کر کے اس کے اندر روح ڈالی۔ ایک لمحے کے اندر حضرت عزیر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے مردہ گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو۔